खुदा। दूसरा खुदा। किस्त नंबर 8। अचानक भीड़ में मुझे वहीद का चेहरा नज़र आया। वो मेरा बचपन का दोस्त था। मेरे चेहरे पर फैली बेचारगी इसे शायद सब कुछ समझा गई थी, इसलिए इसने आंखों आंखों में मुझे तसल्ली दी और फिर भीड़ से बाहर निकल गया। वो मेरे बाप को इत्तला देने के लिए सरपट भाग रहा था। जी इंस्पेक्टर साहिब, हमारे गांव के बच्चों को किधर से पकड़ कर ले आए हो? नंबरदार ने घर से बाहर निकलते हुए कहा। इसकी नज़र हम दोनों पर पड़ गई थी और वो गुस्से से पेजोताब खा रहा था। मैंने इस गांव की लड़की को घर से भगाकर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, जिसकी सज़ा भी बहुत बड़ी थी। बेटा, तुझे नूराबाजी याद है ना? मुझे आज से 2 महीने पहले अपने अब्बू की कही हुई बातें याद आने लगी। जी अब्बू जी, मुझे नूराबाजी बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं सियालकोट में रहता था, वहाँ हमारे मोहल्ले में नूराबाजी भी रहती थी। मैं जब भी इनके घर के सामने से गुजरता था, वो मुझे पकड़ लेती और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पकाकर खिलाती थी। इसकी दूसरे गांव के एक लड़के से दोस्ती थी और मैं इन दोनों के ख़त एक दूसरे को दिया करता था। जी अब्बू, मुझे याद है। मैंने अब्बू से कहा तो मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। वो मर गई है। पता है राजी, वो कैसे मरी है? मैंने हैरानगी से पूछा। वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उस लड़के के साथ घर से भाग गई, लेकिन फिर पकड़ी गई। पता है फिर क्या हुआ? इसका भाई इसे ज़मीन पर गिराकर इसके पेट पर बैठ गया और इसका गला दबा डाला। पूरा घर नूरा को तड़पते हुए देख रहा था, यहाँ तक कि इसकी सगी माँ इसे तड़प तड़प कर जान देते हुए देखती रही, फिर भी चुप रही। ये दुनिया बहुत जालिम है। जब गैरत की बात आती है तो फिर माँ अपनी सगी बेटी को भी मार देती है। तो फिर तुम्हारी ये छोटी मोटी मोहब्बतें क्या चीज़ हैं? राजी, तुम गलत जगह पर गलत लड़की से मोहब्बत कर बैठे हो। नंबरदार साहिब, ये बच्चे हैं, इसलिए गलती कर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है आप इन दोनों को माफ़ कर दोगे। इंस्पेक्टर ने नंबरदार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी सर जी, आपने हमारे गांव के बच्चे में पहुंचा दिए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला हमारा काम है, हम इनको छोड़ देंगे, आप फिक्र मत करो। कोई चाय पानी वगैरह पीना है तो हाजिर हूँ। नंबरदार ने रूनत से कहा तो इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। देखो नंबरदार साहिब, हम इन बच्चों से वादा करके लाए हैं कि आप लोग इनको कुछ नहीं कहोगे। हमारे एसपी साहिब ने ईमान को अपनी बहन बोला है, इसलिए अगर आप लोगों ने ईमान या फिर दूसरे लड़के को कुछ कहा तो एसपी साहिब खुद इस मामले को देख लेंगे। ये कोई कमज़ोर और गरीब बच्चे नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एसपी साहिब का हाथ है। मैं खुद भी कल चक्कर लगाऊंगा और अगर मुझे पता चला कि आप लोगों ने इन दोनों को मारा है तो मैं सबको पकड़कर थाने में बंद कर दूंगा। ईमान मेरी बेटी की तरह है। इंस्पेक्टर ने ईमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो ईमान ने मेरा हाथ छोड़कर इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने भी आगे बढ़कर इंस्पेक्टर का दूसरा हाथ पकड़ लिया। आप फिक्र मत करो सर जी, हम कोई जंगली थोड़ी हैं, हमारे बच्चे हैं, हम इनको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप बेफिक्र होकर जाओ जी। नंबरदार ने चालाकी से कहा तो इंस्पेक्टर एक लम्हे तक इसे घूरता रहा, लेकिन नंबरदार का चेहरा बिल्कुल सपाट ही रहा। चाचा, ये मार देंगे हम दोनों को, आप हमको अपने साथ ले जाओ। ईमान इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर रोने लगी। शायद वो इंस्पेक्टर भी ड्यूटी के आगे मजबूर था। फ़र्ज़ की अदायगी भी यही कहती थी कि जिस गांव के बच्चे हैं इनको वापस कर दो और चले जाओ। इंस्पेक्टर ने दोनों के सर पर हाथ फेरा और नंबरदार से इसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी लेकर अंगूठा लगवाया और गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। हाँ भाई रिजवान घुमन साहिब, कैसा लग रहा है? नंबरदार मेरे सामने आ खड़ा हुआ। नंबरदार साहिब, हमसे गलती हो गई, आप हमको माफ़ कर दो। ईमान जल्दी से आगे बढ़ी और इसने नंबरदार के पाँव पकड़ लिए। नंबरदार ने इसके बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। कुतिया, जब घर से अपने इस यार के साथ भाग रही थी तब पता नहीं चला था कि गलती कर रही हूँ। इसने एक हाथ से ईमान के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से एक ज़ोरदार थप्पड़ ईमान के मुंह पर मार दिया। इसके थप्पड़ से ईमान के गाल अंदर से फट गए और इसका मुंह खून से भर गया। नंबरदार ने इसे बालों से छोड़ा तो वो ज़मीन पर गिर गई और ज़मीन पर खून थूकने लगी। नंबरदार साहिब, ईमान को लेकर मैं भागा हूँ, जो कुछ करना है वो मेरे साथ करो, लेकिन अब की बार ईमान को हाथ मत लगाना, वरना तुम मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को जानते हो। मैंने चीखते हुए कहा तो इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर भी जड़ दिया। नंबरदार का हाथ बहुत भारी था,
اس کے تھپڑ نے میرے گال کو بھی اندر سے چیر کر رکھ دیا، جس سے میں زمین پر تو نہ گرا لیکن میں بھی ایمان کی طرح خون تھوکنے لگا۔ میں تجھ کو بھی جانتا ہوں اور تیرے باپ کو بھی۔ جب اس گاؤں کی عزت کا جنازہ نکال رہے تھے تب تجھے اپنے باپ کا خیال نہیں آیا تھا؟ آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے تجھے مارے گا۔ تم دونوں کا گندا خون اس گاؤں کی زمین پر گرے گا تو پھر کسی اور کو ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ راجو رسی لے کر آؤ اور اٹھا کر الٹا لٹکا دو ان دونوں کو۔ آج ان کے عشق کا جنون ان کے ناک کے رس سے نکالتے ہیں۔ نمبردار نے راجو سے کہا تو وہ کچھ دیر میں اندر پڑی ہوئی رسی لے آیا۔ گاؤں والوں نے مل کر ہم دونوں کے ہاتھ پیر باندھ کر مین چوک پر لگے ایک بڑے سے درخت کی موٹی شاخ کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ ہم دونوں کی ٹانگیں شاخ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور سر نیچے جھول رہے تھے۔ کیوں؟ اب پتہ چلا جب گاؤں کی عزت بھگا کر لے جاتے ہیں تو گاؤں والے کیسا بدلہ لیتے ہیں۔ نمبردار نے میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، راجو چھڑی دے مجھ کو۔ نمبردار نے راجو سے چھڑی مانگی تو راجو نے ایک موٹی اور لمبی سی چھڑی اسے پکڑا دی۔ اس چھڑی کو تیل لگا کر خشک کیا گیا تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آج وہی چھڑی ہم دونوں پر استعمال ہونے والی تھی۔ نمبردار نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرا منہ اوپر کی طرف اٹھا لیا۔ کیوں گاؤں والوں؟ ان دونوں نے ہماری گاؤں کی روایت کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے، ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ نمبردار اونچی آواز میں تقریر کرنے کے انداز میں پوچھنے لگا تو پورا گاؤں مار دو کے شور سے گونج رہا تھا۔ چاچا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ مجھے اپنے درد سے زیادہ ایمان کی فکر ہو رہی تھی۔ چھوڑ دوں؟ اگر آج تم جیسے بے غیرتوں کو چھوڑ دیا تو کل کو تم لوگ ہماری بیٹیوں کو بھگا کر لے جاؤ گے۔ نمبردار نے جھٹکے سے میرے بالوں کو چھوڑا تو میں الٹا ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھ لو گاؤں والوں، جب کوئی لڑکا ہماری بہو بیٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ نمبردار نے دونوں ہاتھوں میں چھڑی کو پکڑ کر پوری قوت سے میری کمر پر مار دیا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے جسم کے آر پار ہو گئی لیکن میں نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، الٹا ہونے کی وجہ سے میری قمیض میرے گلے میں آ گئی جسے انہوں نے اتار دیا۔ اب میرا اوپری جسم ننگا تھا۔ تیل میں بھیگی ہوئی چھڑی نے میری کمر کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی۔ پہلی چھڑی کی ضرب سے ابھی میں تھوڑا سنبھلا ہی تھا کہ اس نے دوسری چھڑی مار دی۔ اس کے بعد وہ مسلسل چھڑیاں مارنے لگا۔ نمبردار کی لگائی ہر چھڑی کے درد ایک نئے ذائقے سے روشناس کروا رہے تھے۔ میری ٹانگوں سے لے کر میرے سر تک پورا جسم ادھڑ گیا تھا۔ چھڑی کی ضربوں سے میری ٹانگیں، سینہ اور کمر کی کھال پھٹ گئی تھی اور ہر جگہ سے خون نکل نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔ خدا نے ہر انسان کے اندر برداشت کرنے کی ایک حد رکھی ہوتی ہے۔ جب درد اس حد سے کراس کر جاتا ہے تو انسانی ذہن نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد درد کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ میرا دماغ مجھے بے ہوشی کی کیفیت میں بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرے ساتھ ہی ایمان بھی الٹی لٹکی ہوئی تھی اور مجھ پر پڑنے والی ہر چھڑی پر اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ یہی چیز مجھے بے ہوش ہونے سے روک رہی تھی۔ میری ادھڑی ہوئی چمڑی سے خون نکل نکل کر میری آنکھوں میں جا رہا تھا جس سے میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے ہر طرف خون کی رنگینی نظر آ رہی تھی۔ ایمان مجھے دیکھ کر چیخ رہی تھی اور بار بار معافیاں مانگ رہی تھی۔ چاچا معاف کر دو، چاچا معاف کر دو۔ ایمان کی سسکیوں کی آوازیں میرے کانوں تک آ رہی تھی۔ چاچا وہ مر جائے گا، چاچا وہ مر جائے گا، چاچا معاف کر دو، وہ مر جائے گا۔ ایمان نے سسکیاں لیتے لیتے رونا شروع کر دیا۔ گاؤں والے گلا پھاڑ پھاڑ کر ہم دونوں کو گالیاں دے رہے تھے اور ہماری موت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایمان کو روتا دیکھ کر نمبردار کو طیش آ گیا۔ اس سے نفرت سے ایمان کو دیکھا اور پوری قوت سے چھڑی میرے سر پر ماری۔ شاید وہ نمبردار کی نفرت کی انتہا تھی یا میری برداشت کی۔ میں نے اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچا ہوا تھا لیکن پھر بھی ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ ایمان میری چیخ سن کر تڑپ اٹھی۔ راضی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ آج میری وجہ سے مر رہے ہو، مجھے معاف کر دینا۔ نمبردار اب میری باری ہے، مجھے بھی اب محبت کی اس سوری پر چڑھا کر دیکھ لو، مجھے بھی اب مر جانا چاہیے۔ میں شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا جب ایمان کی درد بھری آواز میرے کانوں کو سنائی دی تو میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ شاید ابھی میرے جانے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ نمبردار اب مجھے چھوڑ کر ایمان کی طرف چلا گیا۔ نہ چاچا نہ، ایمان کو مت مارنا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ مجھے نمبردار کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ وہ ایمان کو مارنے لگا تھا۔ میں تو نمبردار کی مار سہ گیا تھا
لیکن ایمان بہت نازک تھی، وہ نمبردار کی مار سہ نہ پاتی، اس لیے میں چیخ کر اسے منع کرنے لگا۔ کیوں رے طوائف، ایک آدمی سے تمہارا گزارا نہیں ہوتا تھا جو تو اس کو بھی یار بنا رہی تھی؟ سالی اپنی عمر دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ۔ نمبردار نے سے بالوں سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے گالوں کو غصے سے مسلنے لگا۔ چھڑ اس نے راجو کو پکڑا دی تھی۔ چاچا معاف کر دو۔ نہیں چاچا معاف کر دو، وہ بچی ہے ابھی چاچا، میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ سالی تم جیسی طوائفوں کے خون ہی خراب ہوتے ہیں، خود بھی مرتی ہو اور اپنے ساتھ اپنے یاروں کو بھی مروا دیتی ہو۔ نمبردار نے اس کے بال چھوڑ دیے اور راجو سے چھڑی لے کر اسے ایمان کی پشت پر مارنے لگا۔ ایمان چونکہ لڑکی تھی اس لیے اس کی قمیض کو اس کی ٹانگوں کے ساتھ ایک چھوٹی کی رسی سی مدد سے باندھا گیا تھا۔ نمبردار نے 2-3 چھڑیاں ایمان کی کمر پر ماری تو اس کی قمیض پھٹ گئی اور اس کی کمر ننگی ہو گئی۔ یہاں قدرت اس پر مہربان ہو گئی، اس کی کمر سے نکلنے والے خون نے اس کی کمر کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا اور وہ بے پردہ ہونے سے بچ گئی۔ یہ بہت نازک تھی، وہ اس درد کو برداشت نہ کر سکی اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ ایمان کی چیخوں کی آواز سن کر مجھے اپنی ساری تکلیف بھول گئی اور میں پاگل ہو گیا۔ اوے بزدل، مت ماری سے، وہ بچی ہے، بہت چھوٹی ہے، نمبردار وہ مر جائے گی۔ میں زور زور سے چیخنے لگا۔ ادھر آ، میری طرف آ، مجھے مار کر دکھا، اسے چھوڑ دے۔ اگر وہ مر گئی تو مجھے اسی ایمان کی قسم ہے میں اس گاؤں کے ایک ایک شخص کو چن چن کر مار دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے مار دے نمبردار، مجھے مار دے۔ میں چیخ رہا تھا لیکن میری چیخوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھ میرا باپ اور بھائی آگے ہیں، وہ ہم دونوں کی موت کا بدلہ لیں گے، اسے چھوڑ دے نمبردار، ورنہ اس گاؤں میں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ میری باتیں سن کر نمبردار رک گیا۔ میں اور زور زور سے چلانے لگا۔ اچانک مجھے بھیڑ میں اپنے ابا کا چہرہ نظر آیا، ان کے پیچھے پیچھے طارق اور دونوں دوسرے بھائی بھی آ گئے تھے۔ اف میرے خدا، تم لوگ میرے بچوں کو مار دینے لگے ہو؟ ابو جلدی سے لوگوں کو ایک طرف ہٹا کر میری طرف آ گئے۔ دیکھو ریاض، یہ دونوں اس گاؤں کے مجرم ہیں۔ نمبردار نے ابو کا بازو پکڑنا چاہا لیکن ابو نے ایک جھٹکے سے چھڑا لیا۔ طارق، ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر نیچے اتارو، میرے خدا یہ دونوں مر جائیں گے۔ ابو نے میرے چہرے کو پکڑ کر بے تحاشا چوبنا شروع کر دیا۔ ابا یہ ایمان کو مار رہے تھے، یہ ایمان کو گندی گالیاں دے رہا تھا، اس نے ایمان کو مارا ہے۔ میں اپنے ابو کو دیکھ کر شیر ہو گیا تھا اور نمبردار کی شکایتیں لگانے لگا۔ مجھے اپنی چوٹوں کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں ایمان کا بے پردہ جسم دیکھ کر غصے سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ ریاض تم درمیان سے ہٹ جاؤ، اس نے لڑکی کو بھگایا ہے اور آج یہیں پہ ہم ان دونوں کو سزا دیں گے۔ یہی ہمارے گاؤں کا قانون ہے۔ آج تمہارا بیٹا گندا نکلا ہے تو اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ اس گاؤں کے مجرم ہیں اور ہم لوگ ان کو مار کر ہی دم لیں گے۔ گاؤں کے 2-3 لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے ابو کو دھکا دے کر مجھ سے الگ کر دیا۔ طارق اور فاروق، تم دونوں گھر جاؤ اور اسلحہ لے کر آؤ، آج میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچوں کو کون مارتا ہے۔ آج میں ایک ایک آدمی کے بیچ سے گزر جاؤں گا۔ خدا کی پناہ، یہ دونوں بچے ہیں اور تم لوگوں نے مار مار کر ان کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ طارق تم دونوں اسلحہ لے کر آؤ اور جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے وہ ادھر کھڑا ہو کر دکھائے۔ میں کسی گھمن کی اولاد نہیں ہوں گا جو ایک ایک کو زمین پر بچھانا دوں، مجھے حرامی کہہ دینا۔ ابو نے دھاڑتے ہوئے کہا تو گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ میرے ابو ہم دونوں کو الٹا لٹکتے ہوئے دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے۔ ریاض تم غلط کر رہے ہو، پورے گاؤں والوں کے سامنے تمہاری بدماشی نہیں چلے گی۔ اگر ان دونوں نے جرم کیا ہے تو ان کو سزا بھی ملے گی۔ آج تمہارے گھر کی بات آئی ہے تو تم ان اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے ہو۔ نمبردار ابو کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ طارق بھائی نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی تھی، وہ اسلحہ لینے چلا گیا تھا۔ دیکھو نمبردار صاحب، بات گھر کی یہ اصول کی نہیں، بات میرے بیٹی کی ہے۔ مجھے گاؤں کے اصولوں سے کوئی مطلب نہیں، مجھے صرف میرا بیٹا چاہیے اور میں اسے لے کر جاؤں گا۔ ابو بھی نمبردار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں سے شعلے ٹپک رہے تھے۔ ریاض تم پورے گاؤں کی دشمنی مول لے رہے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ ہم گاؤں والے تمہارا جینا محال کر دیں گے۔ آج تم ان کو ادھر سے نہیں لے جا سکتے، پورا گاؤں میرے ساتھ ہے، تم کس کس سے لڑو گے؟ مر جاؤ گے، واپس چلے جاؤ۔ نمبردار اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ بات اب اس کی اپنی عزت پر آ گئی تھی۔ نمبردار اس گاؤں کا چودھری تھا، آج تک کسی نے اس کے آگے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، لیکن آج میرے ابو اس کے آگے کھڑے ہوئے دھاڑ رہے تھے۔
अचानक फिजा कलाशनकोव के ब्रश की आवाज़ से गूंज उठी। ये तारिक भाई थे जिन्होंने राइफल को कॉक करके इसका मुंह आसमान की तरफ करके ब्रश छोड़ा था। तीनों भाई असला से लेस होकर चौक में आ गए थे और राइफल एक ही ब्रश ने गांव के लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तारिक भाई के पास 2 राइफलें थीं। उन्होंने आगे बढ़कर एक राइफल अब्बू के हाथ में पकड़ा दी तो उन्होंने इसके हाथ से राइफल लेकर एक तवील ब्रस्ट आसमान की तरफ छोड़ा और खूंखार नज़रों से चारों तरफ देखने लगे। नंबरदार अभी भी अपनी जगह पर जमकर खड़ा था। देखो गांव वालों, बेशक मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैं ज़ात का जट हूँ तो मेरे सीने में शेर का दिल है। तुम में से कोई अब मेरे बेटे को हाथ भी लगा कर दिखा दे। खुदा की कसम, आज मैं मर जाऊँगा या मार दूँगा, लेकिन अपने बेटे को हाथ भी नहीं लगाने दूँगा। उन्होंने एक और बस छोड़ा और राइफल की पूरी मैगज़ीन खाली कर दी। राजी पुत्र, शेर बन शेर, तुम्हारा बाप आ गया है, डरना मत। जब तक ये 4 बाजू तुम्हारे पीछे हैं, कोई भी तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। इनकी राइफल की मैगज़ीन ख़त्म हो गई। तारिक भाई ने एक भरी हुई मैगज़ीन इनकी तरफ बढ़ाई तो उन्होंने खाली मैगज़ीन आमिर को पकड़ाई और भरी हुई मैगज़ीन को राइफल से लगाकर एक बार फिर कॉक कर ली। नंबरदार के अलावा पूरा गांव पीछे हट गया था और दूर जाकर टोलियों की सूरत में खड़े हो गए थे। भरी हुई राइफल के सामने खड़े होने में किसी की भी हिम्मत नहीं थी। सिर्फ नंबरदार ही अपनी इज्जत की खातिर चौक में खड़ा था। जा नंबरदार जा। अब्बू ने राइफल की नाल नंबरदार के सीने पर रख दी। चला जाए यार, आज बाप और बेटे के दरमियान में मत आ। इज्जत बचाते बचाते कहीं जान ही न चली जाए। नंबरदार राइफल की नाल के ज़ोर से 1 फीट पीछे हटा, मगर फिर भी अपनी जगह खड़ा रहा। तड़ 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 एक बार फिर फिजा राइफल की ब्रश से गूंज उठी। अब की बार आवाज़ मजमे से आई थी। वो फयाज ताया थे। तगड़ा हो जा रियाज भाई, अपने पाँव की मट्टी मत छोड़ना, देख तेरा भाई आ गया है। कुछ ही लम्हों में फयाज ताया अबू कंधे से कंधा मिलाए खड़े हो गए। इनकी राइफल की नाल भी नंबरदार के सीने पर टिक गई। मेरे दोनों कज़न भी हाथों में राइफलें लिए मैदान में खड़े थे। यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई आमिर, जो कि सिर्फ 10 साल का था, इसने भी हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई थी। नंबरदार के अपने बेटे कुछ मुलाजिम भी राइफलें लेकर आ गए थे, लेकिन वो भी तक दूर दूर खड़े थे, शायद नंबरदार के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। अब्बा, आज किसी को छोड़ना मत, मुझे इधर से नीचे उतार और राइफल मुझे दे। आज इस नंबरदार को जाने मत देना। मैं चीख कर बोल रहा था। अब्बा, आज इसकी लाश बिछानी है ज़मीन पर, जहाँ इसने ईमान का खून बहाया है, मैं वहीं इसकी लाश बिछाऊंगा। चीखते चीखते मेरा गला बैठ गया। जा, चला जा यार इधर से, मेरे बचपन का दोस्त है तू। अब्बू नंबरदार से नरम लहजे में बोलने लगे। खुदा की कसम, औलाद की मोहब्बत इंसान को भेड़िया बना देती है। शायद मैं तुझे नहीं मार सकूं, लेकिन मेरी औलाद आज मार देगी तुझको, और तुझे मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। हमारी बचपन की दोस्ती है, इसी दोस्ती की खातिर चला जा यार, इन बच्चों को छोड़ दे। अब्बू ने राइफल की नाल नंबरदार के सीने से हटाई तो ताया ने भी अपनी राइफल नीचे कर ली। नंबरदार ने एक नज़र अब्बू के चेहरे पर डाली, 2 कदम पीछे हटा और वापस अपने लोगों के पास चला गया। चौक में अब सिर्फ मेरे ख़ानदान के लोग ही रह गए थे। अब्बू ने राइफल को कंधे से लटकाया और जल्दी से मेरे पास आकर मुझे नीचे उतारने लगे। तारिक भाई और दूसरे कज़न अब्बू की मदद करने लगे। मेरी टांगें खुल गई तो मैं जल्दी से ईमान की तरफ बढ़ गया। अब्बू ने एक बड़ी सी चादर ईमान को दे दी थी, जिसे इसने अच्छी तरह अपने ऊपर चारों तरफ लपेट लिया था। ईमान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? सॉरी ईमान, मेरे घर वालों को देर हो गई और तुझे इतने ज़ख्म सहने पड़े। देखो, अब मेरी पूरी बरादरी आ गई है, तुम घबराना मत। मैं शिद्दत के जज्बात से ईमान को भींचने लगा। ईमान की कमर छड़ी की ज़रबों से फट गई थी। जब मैंने ज़ोर से इसे झिंझोड़ा तो इसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नमूदार हुए। जिसने तकलीफ़ से हल्की सी आह भरी। इस हल्की सी आह ने मुझे फिर जानवर बना दिया। अब बाहर राइफ़ल मुझे दो। मैं उठकर खड़ा हो गया और अब्बू के हाथ से राइफ़ल लेने लगा, लेकिन अब्बू ने इसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। तारिक भाई, राइफ़ल मुझे दे दो। मैं तारिक भाई के हाथों से राइफ़ल छीनने की कोशिश करने लगा। नहीं राजी पुत्र, बात अब ख़त्म हो गई है, इसको अब मज़ीद बढ़ाने की कोशिश मत करो। चलो घर चलो, यहाँ पर अब मज़ीद रुकना ठीक नहीं है। अब्बू ने राइफ़ल कंधे पर लटकाई और मुझे पीछे से पकड़ लिया। नहीं अब्बू, मुझे छोड़ दो, इसने मेरी ईमान को मारा है। मैंने इसको बोला था कि बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरी ईमान को हाथ मत लगाना। लेकिन अब्बा, इसने देखो ईमान को कितनी बुरी तरह मारा है। अब्बा, इसने ईमान को मारा है, मेरी ईमान को मारा है। मैं अब्बू के सीने से लगकर रोने लगा। कोई बात नहीं राजी बेटा, खुदा का शुक्र है तुम दोनों मरने से बच गए हो। ज़ख्मों का क्या है, आज नहीं तो कल भर ही जाएंगे। अब्बू मुझे सीने से लगाए तसल्ली देने लगे। अचानक ईमान ने एक बार फिर सिसकी भरी, शायद इसे होश आ गया था।
میرا دماغ ایمان کی سسکی سے پھر الٹ گیا اور میں نے زور لگا کر ابو کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گئے۔ رائفل ان کے کندھے سے گر گئی تھی جسے میں نے اٹھا لیا۔ نہیں راضی پتر، اب کی بار غلطی مت کر، ابو نے چیخ کر کہا تو میرے کزن اور بھائی جلدی سے مجھے پکڑنے کے آگے بڑھے، لیکن تب تک میں نے رائفل کا ایک بلٹ زمین کی طرف مار چکا تھا۔ ایک زوردار آواز آئی اور مٹی کا ایک غبار سا اٹھ گیا۔ کوئی آگے مت آئے، اگر کسی نے آگے آنے کی غلطی کی تو خدا کی قسم میں باپ اور بھائیوں کی پہچان بھول جاؤں گا، میں نے کڑکدار آواز میں کہا تو سب اپنی جگہ پر جم گئے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ نمبردار کے پیچھے کھڑے اس کے ملازم اور بیٹے بھاگ گئے تھے۔ نمبردار بھی بھاگنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن میں نے اسے چیخ کر بھاگنے سے روک دیا۔ نہ نمبردار نہ، گولی سے تیز نہیں بھاگ سکے گا، مردم کی طرح سینے پر گولی کھا، بزدل مت بن، تھوڑی دیر پہلے تو شیر تھا، میں بھی تیرے سامنے شیر بن کر کھڑا تھا، اب کتا کیوں بن رہا ہے؟ نمبردار بھاگتے بھاگتے رک گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رضوان پتر، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے۔ سامنے موت دیکھ کر وہ کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے رائفل کی نال اس کی سینے سے لگا دی۔ نہیں راضی، محبت کرنے والے کسی سے بدلہ نہیں لیتے، ہم کسی کو مار نہیں سکتے راضی۔ اگر لوگ تیرے نام کا پتھر بھی ماریں گے تو میں اس پتھر کو چوم کر سینے سے لگاؤں گی۔ تیرے نام کی لگی ہوئی ایک ایک چوٹ مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے، تو پھر اس بدلہ کس چیز کا لے رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے، بدلہ لینا محبت کرنے والوں کی توہین ہوتی ہے۔ ایمان میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سمجھانے لگی۔ میرا جنون آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا اور میں نے نمبردار کے سینے سے رائفل ہٹا کر ایمان کے ہاتھ میں دے دی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے ایمان کی محبت کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ ایمان نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور رائفل نمبردار کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کی نال کو اپنے سینے پر رکھ لیا۔ نمبر، آج تک آپ نے بہت سے محبت کرنے والے دیکھے ہوں گے، لیکن جو محبت میں جان دیتے ہیں وہ شاید آج تک آپ نے نہیں دیکھے۔ آپ صرف گولی چلاؤ، پیار میں جان کیسے دیتے ہیں یہ میں آپ کو مر کر بتاؤں گی۔ خدا کی قسم، آج اگر جان دیتے ہوئے ہم دونوں میں سے کسی ایک کی بھی سسکی نکلی تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ چاچا، آپ میرے باپ کی عمر کے ہو، بڑے ہو مجھ سے، لیکن آج تک آپ نے محبت کرنے والے دیکھے ہی نہیں۔ آپ صرف گولی چلاؤ۔ ایمان نمبردار کو رائفل پکڑا کر اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابو کی دی ہوئی چادر اس کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی، خون سے لت پت کپڑے اس کے بدن سے لٹک رہے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی اس کا بدن ڈھانپنے میں کامیاب رہے تھے۔ شاید کپڑوں کو بھی ایمان سے محبت تھی، جو پھٹے ہونے کے باوجود ایمان کے جسم سے چمٹے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ جاؤ، چلی جاؤ ایمان، تمہاری میری کوئی دشمنی نہیں، مجھے نہیں معلوم تمہاری محبت سچی ہے یا جھوٹی، مجھے صرف اپنے گاؤں کی عزت پیاری ہے اور میں اسی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس گاؤں کا نمبردار ہوں اور میں اپنا فرض نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبردار نے رائفل کو زمین پر پھینکا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ ابو ہم دونوں کو لے کر گھر آ گئے۔ امی کو باہر رونما ہونے والے واقعات کا پتہ چل گیا تھا، لیکن چونکہ عورت تھی اس لیے اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ رائفل کے برسٹوں کی آواز سن کر اس کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ بار بار دروازے کی اوٹ سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوگوں کے رش کی وجہ سے اسے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عورت جس کا شوہر اور 4 جوان بیٹے اسلحے سے لیس ہو کر گھر سے باہر لڑنے کے لیے کھڑے ہوں، اس عورت کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ شاید آپ نہ لگا سکیں، اور میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہے جو ایک ماں کے جذبات کو تحریر کر سکوں۔ وہ بار بار دروازے تک آتی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ ابو ہم دونوں کو لے کر گھر آئے تو میری امی بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ وہ بار بار میرے چہرے کو چوم رہی تھی اور میرے زخموں کو ہاتھ سے سہلانے کی کوشش کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ سمینہ بس کرو، یہ بے غیرت اتنی سی مار سے مرنے والا نہیں، یہ ہم سب کو مار کر ہی مرے گا۔ ابو جو باہر میرے ایک ایک زخم کو دیکھ کر چیخ رہے تھے، گھر میں آتے ہی بالکل بدل گئے اور انہوں نے امی کا بازو پکڑ کر انہیں مجھ سے علیحدہ کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں زخموں سے پہلے ہی چور تھا، ابو کا تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور زمین پر گر گیا۔ کیا کر رہے ہو ریاض؟ میرے بچے کو انہوں نے پہلے ہی مار مار کر ادموا کر دیا ہے اور اب تم بھی اسے مار رہے ہو۔ امی ایک بار پھر میری طرف بڑھی، لیکن ابو نے اسے درمیانی سے روک لیا۔ ابو نے ایک بار پھر امی کو مجھ سے دور کر کے ایک زوردار لات میرے پیٹ پر ماری۔ پیٹ پر پڑنے والی لات نے مجھے دوہرا کر دیا۔ خبردار، جب کسی نے بھی اس سے ہمدردی کی کوشش کی،
اس بے غیرت کی وجہ سے آج میں اور میرا پورا خاندان مرنے والا تھا۔ اس کو ان کمرے میں بند کر کے باہر تالا لگا دو۔ کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں۔ 2 دن بھوکا اور پیاسا رہے گا تو ساری عاشقی اس کے ناک کے راستے باہر آ جائے گی۔ اور کان کھول کر سن لو تم سب لوگ، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات کرنے، اسے کچھ بھی کھانے کی دینے کی کوشش کی تو اس کو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ میرا گھر ہے، جس کو رہنا ہے رہے، اور جس کو میری بات پر اعتراض ہے اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ ابو نے مجھے گربان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور گھسیٹتے اندر کمرے میں لے جا کر پھینک دیا اور باہر سے تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ پورے گھر والے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ طارق، تم اپنے بھائی کو لے کر بیٹھک کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ دیکھو پوری رات اسلحے کے ساتھ پہرا دینا۔ نمبردار بہت کمینہ آدمی ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ آج رات کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ عامر گھر کے اندر رہ کر پہرا دے گا۔ بس بیٹا سونا نہیں ہے۔ آج کی رات خیریت سے گزر گئی تو کل صبح پنچایت میں جا کر صلح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پنچایت میں جا کر اگر ایک بار معافی مانگ لوں گا تو امید ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بیٹا چھت پر دیوار کے زیادہ نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے چھت پر کھڑا ہونے یا باہر جھانکنے کی کوشش کی تو باہر سے ہٹ ہو جاؤ گے۔ زیادہ بہادری مت دکھانا اور زندہ رہنا، ہم سب کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ابو نے طارق بھائی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور دونوں بھائیوں کو بیٹھک کی چھت پر بھیج دیا۔ فیاض بھائی، آپ بھی اپنے گھر چلے جاؤ۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر آ جانا، پھر سرپنچ کے پاس جائیں گے۔ صبح پنچایت بیٹھ گئی تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ابو طاہر کو کہنے لگے، لیکن وہ گھر جانے پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو گھر بھیج دیا اور خود ابو کے ساتھ پہرا دینے لگے۔ ابو نے ایک چھوٹی پسٹل ارم کے ہاتھ میں بھی دی اور ایمان کے علاوہ سب کو اسلحے سے لیس پہرا دے رہے تھے۔ چاچو، میں چائے بنا کر لا دوں؟ ایمان نے ڈرتے ڈرتے ابو سے پوچھا تو ابو کو ایمان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گھر کی پریشانی میں وہ ایمان کو بھول ہی گئے تھے۔ نہیں ایمان، میں نے چائے بھی نہیں چھوڑ دی۔ تم کو دل سے بیٹی بولا تھا، لیکن شاید تم بیٹی کہلانے کے قابل نہیں تھی۔ تم تو محبت کے قابل بھی نہیں ہو۔ نمبردار کے ہاتھ میں جس طرح تم نے رائفل پکڑا اپنے محبت کا اعلان کیا تھا، وہ محبت نہیں تھی۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ محبت کی میم کا بھی ابھی تک تم کو پتہ نہیں۔ محبت یہ ہے جو میں کر رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ محبت اوپر چھت پر پہرا دے رہی ہے۔ آج پوری رات ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل رائفل کی نوک پر گزار دیں گے اپنے اس بے غیرت بیٹے کے لیے۔ محبت یہ ہے، محبت یہ ہے۔